جاری فرماتے ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی اسی گفتگو کو مزید ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی میرا نام محمد ذیشان ہے، میں ضلع رینیا خان کی تحصیل صادق آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا ہم غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ جو آپ عنایت فرما دیجیے. غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں، تو لی کہاں سے وہ تصویر غوث پاک کی جو آپ اپنے گھر میں لگائیں گے؟ یہ تصویریں بزرگوں کی خیالی تصویریں ایسے ہی بنا کر لوگوں نے مشہور کر دی. لینے والے ان کا کام چلاتے رہتے ہیں، وہ ان کا دھندا اور آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے بزرگوں کی کوئی تصویریں نہیں ہیں. اور یاد رکھیں کسی کی ویسے بھی تصویر پرنٹ کی صورت میں وہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو اس طرح تعظیماً بنوانا یا لٹکانا گھر میں لگانا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ یہاں تک امام اہل سنت علیہ رحمہ نے لکھا کہ بزرگوں کی جو حقیقتاً واقعی تصویر ہو ان کو بھی لگانے میں فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بت پرستی جو شروع ہوئی نا، اس کا آغاز اسی طرح ہوا کہ پہلے لوگ تعظیم کے تحت ان کی لگاتے تھے تصویریں، پھر آگے آگے جا کر انبیاء کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں آپ جمیل صاحب اس بارے میں؟ جی بالکل اسی طرح جو بت پرستی کا آغاز جو ہوا ہے، نیک لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کے بعد والے جو ان سے محبت رکھتے تھے وہ ان کی یاد میں جب تڑپنے لگتے کہ ان کو ان بزرگوں کی یاد آ رہی ہے، تو شیطان نے ایک آ کر انسانی روپ میں یہ ایک وسوسہ دیا کہ آپ ان کے مجسمے بنا لیں اور ان کو اپنے پاس رکھیں، جب بھی آپ کو ان کی یاد آئیں تو انہیں دیکھ لیا کریں. تو یوں ایک نسل تو یوں دیکھتی رہی، بعد میں آنے والی نسلیں ان کی تعظیم کرتے رہیں، بھی تعظیم میں یہاں تک بڑھ گئیں کہ وہ پھر عبادت کرنے لگے، اور اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا. تو اس طرح بزرگوں کی جو تصویریں ہیں تو یہ اپنے گھروں میں، دکانوں میں اس طرح بعض لوگ لگاتے ہیں. اس کو ہر جمعرات کو باقاعدہ اس کے قریب اگربتی لگاتے ہیں، اس پھول بھی چڑھاتے ہیں، کچھ پھول چڑھاتے ہیں. تو تصاویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ سن لیجئے کہ تصاویر جس مقام پر تعظیم کے طور پر رکھی ہیں وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے، بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی ہے. تو یوں سمجھ لیں تصاویر جہاں بطور تعظیم رکھی ہیں، لگی ہیں، تو وہاں نماز پڑھنے میں کراہت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کو اس طرح جاندار کے چہرے کی تصاویر، چاہے وہ نیک لوگوں کی ہی تصویر ہو، اس سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں. اور یہ تو ویسے ہی جو منسوب کی ہوئی ہیں اس طرح کہ کئی یہ لال شہباز قلندر ان کی ہے جی، یہ داتا صاحب کی ہے، اور غوث پاک کی وہ کشتی ساتھ بنا دی جاتی ہے. معاذ اللہ جو مشہور بھی ہیں تو آپ ان کو دیکھیں نہ ان کی داڑھی پوری ہے، صحیح ہے، بعض ننگے سر، اور پھر جو ہے وہ ایسے مجذوبانہ کیفیت والی بنا دی خیالی طور پر. تو یہ یعنی وہ نہ بزرگوں کی ہیں اور نہ وہ بزرگوں کا ایسا حلیہ اور ایسی چیزیں تھیں جو تصویروں میں شو کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ بیان ہو چکا، اگر اصلی بھی ہوں، واقعی بھی ہوں، تو کسی بھی جاندار کی تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں ہے. بزرگوں کی میراث جو ہے نا وہ ولیوں کی وہی ہے جو یہ بیان کی جا رہی. انبیاء کی میراث بھی علم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم دینار چھوڑ کر نہیں، بلکہ ان کی وراثت، ان کا ترکہ میراث وہ علم ہے. تو یہی انداز آپ کی امت کے ان اولیاء کا، ان علماء کا، یہ جو اصل میراث ہے، اور اصل جسے کہیں کہ یہ لنگر اور شیرنی ہے، وہ اصل یہ ہے. اس میں لذت ہے، اس میں لطف ہے. جب اس راہ پہ چلیں گے تو پھر شریعت کی راہ پہ بھی گویا گامزن ہوئے، حقیقت کے، معرفت کے،